السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، صدیاں بیت گئیں لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا قوم سے بحث و مباحثہ چلتا رہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ سو وہ ان میں 50 برس کم ہزار برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ جب ایک نسل کے لوگ دوستوں مرتے نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان سے جھگڑتے اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ جب کسی کا بچہ بڑا ہوتا اور اس کی باتیں سمجھنے لگتا تو باپ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتا کہ زندگی بھر نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ اور انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا، قرآن میں آتا ہے سورۃ ہود میں، اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو یعنی عذاب، تو وہ ہم پر نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا یہ تو جب اللہ چاہے گا تب ہی عذاب آئے گا، یعنی عذاب لانا صرف اللہ کا کام ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دن رات انتھک محنت کرتے ہوئے دیکھا اور دعوت کی توحید کرتے ہوئے دیکھا۔ 950 سال کی بے مثال جدوجہد کے بعد بھی قوم نوح نے دعوت و ایمان قبول نہ کی، بلکہ الٹا عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ تو جب یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے دیکھیں تو اللہ نے ان کو ایک کشتی بنانے کا کہہ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نوح علیہ السلام ان لوگوں کی اصلاح سے مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان میں خیر کی کوئی رمق باقی نہیں، کوئی ان میں خیر و عافیت باقی نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے ہر قول فعل کے ذریعے سے ہر طرح آپ کو تکلیفیں پہنچائی، مخالفت، تکذیب، تب آپ نے ان پر اللہ کا غضب نازل ہونے کی دعا کی، تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ تو یہ دعا نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے کی تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ طوفان کی آمد اور نجات پانے والوں کو اللہ رب العزت نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ طوفان کی آمد ہوئی، امام ابن جریر اور دوسرے علماء اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طوفان قبطی حساب کے مطابق اگست کی 13 تاریخ کو شروع ہوا۔ قوم کی مسلسل ہٹ درمی سے عاجز آ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا اور اس بدکار قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جب میرا حکم آ جائے اور عذاب شروع ہو جائے تو ہر جانور اور ہر جاندار کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں، خواہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، تاکہ اس کی نسل باقی رہے، اور اپنے گھر کے افراد کو بھی سوار کر لیں، مگر جس کے بارے میں میں پہلے فرمان جاری کر چکا ہوں اسے سوار نہیں کرنا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جس کے بارے میں عذاب کا فرمان جاری کر دیا اسے سوار نہیں کرنا۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کے بارے میں آپ کی بد دعا قبول ہو چکی ہے اور ان سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عذاب نازل ہوتا دیکھ کر کافروں کے حق میں نہ دعا کر دیں، کیونکہ اس کا حتمی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، جس کی یہ شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ تنور سے مراد یہ ہے کہ ساری زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، یعنی آگ لگنے والے تنوروں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جمہور علماء سلف کا بھی یہی موقف ہے کہ تندوروں سے، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں لوگوں کو سوار کر لیا۔ حضرت ابن عباس ہی سے روایت ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ 80 افراد کو اور ان کی بیویاں جو مومنین اور مومن تھے ان کو کشتی میں سوار کر لیا گیا، اور جب ان کو کشتی میں سوار کیا تو ساتھ ساتھ جو جوڑے تھے جانوروں کے، حیوانوں کے،
پرندوں کے ان کو بھی سوار کر لیا گیا اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگے۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا کہ پہاڑ تھے۔ قرآن میں آ رہا ہے سورہ ہود میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی شدید بارش نازل فرمائی جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی، ورنہ بعد میں کبھی ہوگی۔ یوں لگتا تھا جیسے مشکول کے منہ کھول دیے گئے ہوں، اور اللہ کے حکم سے زمین پر ہر راستے اور ہر قطعے سے پانی پھوٹنے لگا۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ الہی، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ بس ہم نے زور کے می سے آسمان کے دہانے کھول دیے، یعنی زمین سے بھی پانی، تنوروں سے بھی پانی اور آسمان سے بھی پانی اور چشمے جاری کر دیے اللہ رب العزت نے۔ اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا۔ سورۃ قمر میں یہ واقعہ آتا ہے۔ کئی مفسرین نے فرمایا ہے کہ پانی بلند ترین پہاڑ سے بھی 15 ہاتھ بلند تھا۔ یہ بائبل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابن عباس نے بھی فرمایا کہ پانی کثرت سے نکلا، یعنی جس پہاڑ پر وہ کھڑا تھا آپ کا بیٹا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا، جس کو کنعان بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کافر اور فاسق تھا، اس نے اپنے والد کا سچا دین قبول نہ کیا، اس لیے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، جبکہ آپ کا دین و مذہب قبول کرنے والے نجات پا گئے، حالانکہ وہ ان سے نسبی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ یعنی جب زمین پر کوئی ایسا انسان باقی نہ رہا جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دے۔ چنانچہ پانی اترنے لگا اور مجرموں کو وہ سزا مل گئی جس کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا، اور وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں مغفرت سے محروم ہو گئے۔ جب زمین کی سطح دوستو خوش ہو گئی اور زمین پر چلنا پھرنا رہنا ممکن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر آئیں، جو طویل عرصہ سے پانی میں چلتی رہی تھی، اور آخر کار مشہور پہاڑ جودی پر آ کر ٹھہر گئی۔ دوستو، یہ کشتی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عراق کے اندر سے چلنی سوار ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کیونکہ تفسیر میں آتا ہے کہ جہاں نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، یہ عراق کا علاقہ تھا جہاں ابھی کوفہ کے لوگ بس رہے ہیں، وہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بستی تھی۔ وہاں سے یہ کشتی پانی میں چلتی ہوئی آئی، اور اس وقت یہ ترکی کے اندر کوہ جودی پہاڑ ہے، ارارت اس پہاڑ کا نام ہے، اس پر ٹھہری ہوئی ہے۔ بہت سارے پچھلی ایک دہائی میں سائنسدانوں نے کوشش، محنت اور جدوجہد کی اور سراغ لگانے کی کوشش کی، اور بعض تو ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کوشش کی کہ کیا اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے، نعوذ باللہ، یا کہ جھوٹ، اور جا کے ہم کشتی کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت کشتی جو اس وقت چلی تھی، آج سے 4800 سال پہلے کی بات ہے، 4800 سال، 4000 دوستو 800 سال پہلے کی بات ہے کہ جو کشتی وہاں سے چلی تھی وہ کوہ جودی ترکش کے اندر، جس کو آج کل ترکیہ کہتے ہیں، اور یہ ترکش لوگ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہاں پر آ کر رکی ہوئی ہے۔ اور سائنسدانوں نے دیکھا کہ اس کشتی میں، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ 3 منزلیں تھیں، نیچے والی منزل پر جانور اور حیوان تھے، درمیان والی منزل پر انسان تھے، اور سب سے اوپر والی منزل پر پرندے تھے۔ جس طرح اللہ نے اس کشتی کو 3 منزلیں بنانے کا حکم دیا، سائنسدانوں بھی آج جا کر دیکھ لیا، اللہ رب العزت کا قرآن سچا ہوا کہ جودی پہاڑ پر وہ کشتی موجود ہے، اور اس کی 3 منزلیں ہیں، اور اس کے اندر لکڑ کے بہت بہت بڑے کمرے اور پلر بنے ہیں۔ سائنسدان خود بتاتے ہیں کہ وہاں پر جس طرح کا
جیسا مرضی بڑے قد والا جانور بھی سما سکتا ہے اور ٹھہر سکتا ہے، اور وہ کشتی 4800 سال کے بعد آج بھی ترکش کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھی ہوئی ہے۔